عرض کریں گے۔ رسالت سے متعلق ان کے جو اعتراضات ہیں وہ تین ہیں۔ مثلاً ایک اعتراض یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، جبکہ عملی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت وہ حرام تھا اور آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور نمبر دو، انبیاء کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بناتے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ تھا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو غزوہ احد کے اندر آپ کے ساتھی شہید ہوئے اور آپ پر بڑے سخت حالات گزرے، یہ کیوں ہوا؟ ان تین اعتراضات کا جواب ہے اس سورہ مبارکہ میں، چوتھے پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلا اعتراض، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ یہ حرام تھا اونٹ کا گوشت، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ حلال تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جو انہوں نے خود ممنوع اپنے لیے قرار دیا تھا وہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی اس کو کوئی چیز منع ہو طبی طور پر اور وہ استعمال نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو حرام سمجھتا ہے۔ جیسے کئی لوگ چینی استعمال نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چینی کو حرام سمجھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے مفید نہیں سمجھتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پرہیز تھا، باقی منع کوئی نہیں تھا۔ دوسرا اعتراض، تم کہتے ہو بیت اللہ کیوں قبلہ بنایا؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 96 میں، اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ فرمایا جو عبادت خانہ سب سے پہلا اس دھرتی پر بنایا گیا وہ یہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور ھدی للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ غور کریں تو پہلے انبیاء جو تھے وہ اپنی قوموں کے نبی تھے۔ آپ انبیاء کی دعوت پہ غور کریں، ہر نبی اپنی قوم سے مخاطب ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ یا قوم یا قوم، اس طرح ساری مثالیں دینے کا وقت نہیں، ہر نبی اپنی قوم سے خطاب کرتے تھے، اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے نہیں بلکہ ساری انسانیت سے خطاب فرماتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، للقوم نہیں للناس، آپ للناس رسول تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب نبی للناس تھے تو ان کو قبلہ بھی وہ دیا جو للناس ہے۔ یہ اعزاز ہے تمہارا بے وقوفو، تم اعتراض بنا رہے ہو اس پر کہ یہ قبلہ کیوں ہے۔ جیسے اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ ان کا نبی للناس ہے، ایسے ہی ان کا قبلہ بھی للناس ہے۔ جیسے اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی کتاب قرآن للناس ہے، ایسے ہی یہ امت بھی للناس ہے۔ جیسے کہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت بھی بہترین امت ہو، تمہیں بھی لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو چار ہے للناس، کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، نبی بھی للناس، امت بھی للناس۔ کعبے کے بعد قبلہ کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، امت کے بعد اور امت بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس اعتراض کا تفصیلی جواب دیتے ہیں کہ جو احد میں صحابہ کرام کی لاشیں گری، بلکہ چند دن پہلے ہمارے حاجی صاحب حاجی لال صاحب بتا رہے تھے اور بڑی پیاری بات مجھے پسند بھی آئی، میں نے اپنے مسجد میں ساتھیوں کو بھی سنائی، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ احد میں شکست ہوئی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ شکست تب ہوتی جب صحابہ اکرام میدان چھوڑ کر چلے جاتے، حتیٰ کہ اپنی لاشوں تک کو نہ اٹھاتے، جیسے بدر میں مشرکین چھوڑ کر چلے گئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور اپنی لاشیں تک وہ چھوڑ کر بھاگے، باقی ان کو انہوں نے کوئی دفنایا شفنایا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھے میں ڈالنے کا حکم دیا، جبکہ احد میں ایسا نہیں ہوا۔ احد میں گرفتار بھی کوئی نہیں ہوئے، احد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی لاشیں اپنے شہداء کی خود دفن فرمائیں۔
اور رہی بات شہادت کی تو یہ کوئی شکست والی بات نہیں ہوتی. جو جہاد کے لیے جاتا ہے وہ شہادت اس کا مطلوب ہوتا ہے. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ کوئی شکست نہ تھی. باہر کا انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں ہوا. اللہ نے اس کا تفصیلی جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب ہے جی. پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا بدر کی طرف دھیان کرو. اللہ کی مدد جیسے بدر میں آئی ایسے احد میں بھی آئی. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ کی مدد کی بات دیکھنی ہو تو بدر میں دیکھو. تم کمزور تھے اور دشمن 1000 کا لشکر لے کر آیا. رب کہتے ہیں پھر ہم نے تم سے کیا کہا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر وہ 1000 کا لشکر لے کر آیا ہے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. اگر وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے ہیں ہم آسمان سے 3000 فرشتے نازل کر دیں گے. اور اگر ان کی تعداد اور بڑھ گئی تو ہم آسمان سے 5000 بھیج دیں گے. اللہ کی کتاب بڑی عجیب ہے بھائی. اللہ کرے ہم سب کو قرآن پاک کا یہ ذوق ہو جائے اور یہ لذت ہو جائے. اور پھر انشاءاللہ جس کو قرآن پاک کی لذت آ گئی نا جی تفسیر کی، پھر وہ دوسری طرف جائے گا بھی نہیں انشاءاللہ، خود بخود آئے گا. اس کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. توجہ کرنا، بدر میں 1000 کافر آئے تھے. اللہ نے 1000 فرشتے نازل کیے جیسے سورۃ الانفال میں بھی ہے. باقی اللہ نے بشارت 3000 اور 5000 کی بھی دی. لیکن ذہن میں ایک بات آ سکتی تھی کہ شاید فرشتوں نے مدد کی. اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو جاتے جاتے دور فرما دیا اور ارشاد فرمایا آیت نمبر 126 میں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا. یہ جو فرشتوں کی بات ہے نا، یہ اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنائی. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن رہیں. ورنہ مدد وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مدد فرشتوں کی طرف سے نہیں، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بولو مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس کے بعد آگے احد کے واقعہ ذرا تھوڑا تفصیل کے ساتھ اللہ بیان فرماتے ہیں. یہاں پر احد میں جہاں اور مصیبتیں آئیں، بڑی مصیبت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی. یہ بات مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. ظاہر بات ہے اس سے بڑا اور کوئی صدمہ نہ تھا. 70 صحابہ کی لاشیں گریں وہ الگ بات ہے، زخمی ہوئے وہ الگ بات ہے. لیکن سب سے بڑا صدمہ یہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ کے بیچ میں کھڑا کیا تھا درے میں کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. جو ہی مقابلہ شروع ہوا مسلمانوں نے کفار کو دھر لیا اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگے. مسلمانوں نے سمجھا کہ فتح ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت سمیٹنے لگے. وہ جو 50 تیر انداز وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی سوچا کہ اب تو حکم پورا ہو گیا جو حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں. مطلب یہ تھا کہ جنگ کے دوران اب تو جنگ گئی، ختم ہو گئی، لہٰذا ہمیں درہ چھوڑ دینا چاہیے. چنانچہ انہوں نے درہ چھوڑ دیا سوائے چند لوگوں کے. اب جب وہ درہ خالی ہوا تو دشمن نے موقع پایا اور اس خالی درے سے حملہ کیا. اب صحابہ اکرام تو چونکہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہ جنگ کی کیفیت میں تھے ہی نہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ بات ختم ہو گئی. اچانک جو حملہ ہوا تو اس میں پھر بہت نقصان ہوا، بہت لاشیں گری. اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگا تھا، آپ کا دان مبارک شہید ہوا، آپ کی پیشانی مبارک سے بھی خون بہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں بھی جا گرے تھے. کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن شہادت والی خبر جو تھی یہ جھوٹی تھی، لیکن مشہور ہوئی. اس خبر کے وقت بعض منافقین نے اور بعض کمزور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اب تو اسلام میں آگے بڑھنے کا کیا فائدہ. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول، آیت نمبر 144. قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اوے لوگو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تھے، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے. کیا آپ اگر فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟
تو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو الٹے پاؤں لوٹ گیا اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ دیکھیں جی صحابہ اکرام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا دوسرے پارے میں، پھر عرض کر رہا ہوں، صحابہ معصوم نہیں تھے، معصوم انبیاء کی ذات ہے۔ ان سے جو غلطیاں ہوئی ان کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہمارے لیے رہنمائی بنی کہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، دوسرا اللہ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ تاکہ آنے والی امت کے لیے مثال بن جائیں، اور جہاں اللہ نے ان کی غلطیوں کا ذکر کیا وہیں پر اللہ نے ساتھ اپنی طرف سے معافی اور بخشش کا ذکر بھی ضرور فرمایا۔ میں نے اس دن وہاں بھی آپ کو سنایا تھا، آج بھی آپ سن لیجئے گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت دنیا کو تو چھوڑنا ہی تھا، اس وقت بھی یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ جناب دین سے پھر جاؤ، تو آپ کی زندگی میں اللہ نے ایک ایسا واقعہ پیش کیا کہ جس وقت یہ بات ہوئی کہ جناب اسلام سے پھر جاؤ، اب حضور کے بعد تو وہی آ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس وقت آپ کی زندگی میں یہ بات ہو گئی، اور اس پر اللہ نے آیت بھی نازل فرما دی۔ اور اس آیت کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں اسی آیت کا حوالہ دے کر بتایا کہ اب اگر نبی پاک دنیا سے چلے گئے تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے، یعنی ڈٹ جاؤ، یہ اللہ نے تربیت پہلے فرما دی تھی۔ بہرکیف آگے چلیے جی، واقعہ احد کی طرف اللہ اشارہ کرتے آیت نمبر 152 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا احد میں بھی، جیسے بدر میں اللہ نے مدد کی ایسے احد میں بھی کی، جب تم نے ان کو آگے لگایا اور پگار رہے تھے اور تم فاتح بن گئے تھے۔ ہوا یوں کہ جب تم نے درہ چھوڑا تو پھر کیا ہوا، پھر وہ تمہارے اوپر حالات آئے جو تمہیں ناگوار گزرے۔ اور اذ تصعدون ولا تلوون، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب تم ایسے اچانک جب تیر آئے نا، پھر تم ادھر بھاگے کوئی ادھر بھاگے، ظاہر انسان ہے جی، جب اسے تیر لگ رہے ہوں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مقابلے میں بندہ کھڑا ہے تلوار چلا رہا ہے، زخم کھانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ایک اچانک جب تیر آ پڑے اور زخم آئیں تو ظاہر انسان اپنا بچاؤ تو کرتا ہے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے۔ ایک بات عرض کروں، ساتھی جاگ رہے ہیں نا سارے، جو جاگ رہے ہیں وہ اوپر میری طرف دیکھی بھی سے، سر نیچے کرنا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہوا ہمارے فرنٹ سیٹ پہ ایک ساتھی سو رہے ہیں لیکن ابھی جاگ گئے ہیں، تو فرمایا کہ بات یہ ہوئی کہ رسول تمہیں بلا رہے تھے۔ احد کے اندر بھی حالات خراب ہوئے، حوازن کے موقع بھی ہوئے، اور دونوں موقعوں پر صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے نہ میدان چھوڑا اور آپ نے نہ اپنا اعلان چھوڑا، بلکہ آپ واضح طور پر فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اور سے کہو سبحان اللہ۔ خیر اب کیا ہوا، اللہ فرماتا ہے یہ اس وجہ سے ہوا جو تم نے وہ درہ چھوڑا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی آپ پہ یہ تنبیہ بھیجی۔ باقی اس میں کوئی یہ بات نہیں کہ تم ہار گئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے بعض کو اللہ نے شہادت بھی تو دینی تھی نا، وہ بھی تو ایک مرتبہ ہے نا، اللہ نے تمہیں شکست نہیں دی، اللہ نے تمہیں شہادت دی ہے۔ اب سوال کہ صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے وہ غلطیاں گنواتے ہیں، صحابہ اکرام کی غلطیاں گنتے ہیں۔ صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی جی، او جی اگر وہ درہ نہ چھوڑتے تو بڑا ٹھیک ہوتا، دیکھو نبی پاک پہ بھی زخمی ہوئے، صحابہ کی لاشیں بھی گری۔ یہ جو اعتراض لوگوں نے کیا نا، اللہ نے جواب دیا۔ اگر آپ غور کریں آیت نمبر 152 بھی دیکھیں اور آیت نمبر جناب 155 بھی، ان دونوں میں دیکھیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً، یہ جو لقد ہے نا یہ قسم کے معنی میں آتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا بھی تھا لام بھی آ گیا قد بھی آ گیا معنی بن گیا قسمی، لام بھی آ گیا، تھوڑا تھوڑا بولو نا جی، لام بھی آ گیا قد بھی آ گیا معنی بن گیا قسمی، علم قرآن سمجھ کے پڑھے ملا نہ بن ملا رسمی۔ اپنے خلاف بھی کوئی بات کریں پھر آپ، اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ مولوی اپنے خلاف گل کی تھی، کیونکہ مولویوں کے خلاف بات ہو بڑا بندہ خوش ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔
ہے نا ایسے جو مرضی ہو جائے مولویوں کے خلاف. جتنی سڑکیں پار بڑی نے خراب تھیں ساری مولوی بنائی ہیں, ٹھیکیدار نے یہ. خیر وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی کے یارو تم سے غلطی ہوئی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اور آگے چل کے دیکھو اگلے رکوع میں تو آتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ میرے پیغمبر جن کو میں نے معاف کر دیا ان کو تو بھی معاف کر دے, ان کے لیے استغفار بھی کر, ان کے مشوروں میں شریک بھی کر. اب یہ 3 باتیں یاد رکھنا. 2 دفعہ اللہ قسم کھا کے اپنے متعلق کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. تیسری مرتبہ اللہ اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے تو بھی ان کو معاف کر دے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو یا اللہ کا حکم ٹوٹا یا نبی کا حکم ٹوٹا. رب تو قسمیں کھا کے کہتا ہے میں نے معاف کر دیا, نبی بھی کہتا ہے میں بھی معاف کر رہا ہوں, ان کے لیے الٹا دعائیں بھی کر رہا ہوں. جب اللہ بھی معاف کر رہا ہے, جب اللہ کا رسول بھی معاف کر رہا ہے, اور تہاڈا تو بگاڑا ہی کچھ نہیں صحابہ, تسی کیوں نہیں معاف کر دیں؟ آپ کا تو نقصان ہی کوئی نہیں کیا صحابہ نے, آپ کیوں نہیں معاف کرتے؟ جس کو اللہ نے بھی معاف کیا, جس کو رسول نے بھی معاف کیا ہو, تم ان کے بارے میں کیوں تنقید کرتے ہو؟ تم بھی کہو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. خیر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہی بات وہ شہادت والی کہ جو شہید ہوئے کہتے ہو جی شکست ہوئی, فرمایا نہیں, وہ تو جنت میں اللہ کے ہاں مہمان ہو گئے. آیت نمبر 169 فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جن کو تم سمجھتے ہو نا کہ گئے جناب مارے گئے اور شکست ہو گئی, فرمایا ایسی کوئی بات نہیں. مردہ کہنا تو دور کی بات, مردہ گمان بھی نہ کرو. کیوں یا اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ اللہ کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. جو جنت میں رب کا مہمان بن جائے اس کو شکست والا کہو گے؟ اللہ فرماتے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنت میں ہیں اور دنیا کے جو ساتھی ان کے پیچھے رہ گئے نا, اللہ ان کی خبریں بھی ان کو جنت میں پہنچا رہے ہیں. اور حدیث پاک میں جیسے آتا ہے کہ وہ اتنی عظمت والے ہیں شہداء کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں حل لکم من حاجہ, کوئی حاجت ہے تو بتاؤ. تو یا اللہ کوئی حاجت نہیں, جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے, اور کیا مانگیں اب؟ فرمایا نہیں کچھ تو مانگو. تو پھر شہداء عرض کرتے ہیں ان ترد ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. یا اللہ پھر دنیا میں ایک دفعہ پھر لوٹانا, ایک دفعہ پھر تیرے راستے میں کٹے. جو لذت تیری راہ میں کٹتے ہوئی آئی تھی نا وہ دوبارہ نصیب نہیں ہوئی, وہ لذت چاہتے ہیں. رب فرماتا تم کہتے ہو وہ ہار گئے, وہ تو شہادت پر اتنا ناز کر رہے ہیں کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں. کہو سبحان اللہ. اس کے بعد جو اگلی بات ہے نا جی, عظمت صحابہ کے لیے میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. سننا جی, اب صحابہ زخمی ہوئے, 70 تو شہید ہو گئے, کسی کی ٹانگ کٹی ہے باقیوں میں سے, کسی کا بازو کٹا ہے, کسی کے گھر کے اندر 4 جنازے ہیں. یہی وہ موقع تھا جب حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے. ایک ایک گھر کے اندر 4 جنازے ہیں. کفار آگے جا کر پھر کہنے لگے تھوڑا اور نہ ڈرائیں ان کو تاکہ آئندہ کبھی میدان میں نہ آئیں. ظاہر بات ہے اب تو ان کی حالت نہیں ہے کہ میدان میں آ سکیں, زخمی ہیں, زخموں سے چور و چور ہیں. تھوڑا اور ڈراؤ, تھوڑا اور دھمکاؤ تاکہ آئندہ کبھی میدان میں نہ آئیں. چنانچہ الذین قال لهم الناس, آیت نمبر 77 اور 78, 177 اور 178. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. رب کہتا ہے میرے نبی کے یاروں کی کیا بات ہے, کہو ذرا سبحان اللہ. کیا بات ہے صحابہ کی. قال لهم الناس, لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لكم, کہ وہ لوگ یعنی وہ کافر لوگ پھر اکٹھے ہو گئے تمہارے لیے. فاخشوهم, ان سے ڈرو, جا کے کوئی معافی مانگو ان سے کہ یار اب ہماری حالت نہیں مقابلے کی, اب خدا را واپس جاؤ, آئندہ ہم نہیں لڑیں گے. ان سے ڈرو, کوئی منت سماجت کرو, منت ترلا کرو تاکہ معاملات سلجھ جائیں.
اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، جب ان کو ڈرایا جانے لگا نا کافروں سے، تو بجائے ڈرنے کے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جواب میں کہا وہ سارے جہان کے کافر اکٹھے ہو جائیں، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ ہمیں کون کافی ہے؟ حسبنا اللہ، سب کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ علماء نے لکھا ہے یہ ہے مشکل کی دعا، حالات جیسے بھی ہوں گھبرانا نہیں ہے، حالات سے گھبرانا نہیں تو کیا کرنا ہے؟ یہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضور نے فرمایا یہ وہ جملہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اور میرے صحابہ نے اس وقت پڑھا ہے جب انہیں دشمن سے ڈرایا جانے لگا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس پہ چونکہ تفسیر کا خلاصہ ہے، اب درس تو نہیں ہے، انشاءاللہ جب درس ہوگا تفسیر یہاں پر بیان ہوگی۔ بعض صحابہ کرام کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، زخموں سے چور چور ہے پھر بھی میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا یہ جذبہ دیکھ کر رب نے کیا فرمایا؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ دیکھو جی دیکھو، ان کو دیکھو، میرے نبی کے یاروں کو دیکھو، زخموں سے چور چور ہے پھر بھی رب کا حکم ماننے کے لیے لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے جی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جہاد اور انفاق سے مراد مال خرچ کرنا، وہ نفاق نہ سمجھ لینا، نفاق منافقت کو کہتے ہیں، انفاق مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ یہ اکٹھے بیان ہوتے ہیں، کیونکہ جہاد میں مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بخل کرنے والوں کی مذمت بھی۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بخل کرتے ہیں نا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، جہاں اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے وہاں نہیں دیتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، بل و شر اللہم، یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب یہ بخل ان کے گلے کا طوق بننے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مال سے زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں صاحب مال کے گلے کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا، ادھر سے ڈسے گا ادھر سے نکل آئے گا، ادھر سے ڈسے گا ادھر سے نکل آئے گا، اور اللہ اس کو زبان دیں گے اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں اور میں تیرا مال ہوں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، لیکن واقعہ سننے سے پہلے ایک تمہید عرض کر دوں، صحابہ سارے صدیق تھے، سچے تھے، اولئک هم الصدیقون، سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا سارے صحابہ بولو کیا تھے؟ سب سچے تھے، لیکن ابو بکر صدیق اکبر تھے۔ ابو بکر کیا تھے؟ صدیق، سارے صدیقوں کے جنرل صدیق ابو بکر صدیق۔ آپ سوال کریں گے اس پر مولوی جی دلیل کہ ابو بکر صدیق اکبر ہے، دلیل یہ آ رہی ہے جی، آیت نمبر 181 ہے جی، قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، صدقے کے لیے، خیرات دینے کے لیے اللہ نے کئی جگہوں پہ ترغیب دی ہے، مختلف انداز میں دی ہے، لیکن ان تمام ترغیبات میں سب سے خوبصورت، سب سے پیارا انداز اور میٹھا انداز یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض دے دے؟ یہ بڑا پیارا انداز ہے، اس میں جو لذت ہے نا یہ باقی کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے مال تیرا ہے، چل مینوں قرض دے دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو یہودیوں نے اس آیت کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ، اور ایک بدبخت نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں اور اللہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، کہو استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے، اور مخالف پارٹی والوں کو کی یہ عادت ہے شروع سے، وہ دیکھ کے نا پھر ذرا جوش زیادہ مارتے ہیں، فلانا بندہ ہے نا ہاں نعرہ مارو نعرہ مارو۔ ابو بکر صدیق کو دیکھا تو ان کا وہ شیطانیت اور زیادہ جوش مارنے لگی، اور ابو بکر کو سنا کر ایک بدبخت کہنے لگا اللہ فقیر ہو گیا جی، قرضے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ جملہ جب ابو بکر صدیق نے سنا، بڑے تحمل والا شخص تھا، بڑا حوصلے والا شخص تھا، لیکن ابو بکر بھی یہاں پہ حوصلہ توڑ بیٹھے اور پکڑ لیا اس کو، کہا بکواس کرتا ہے وہ بھی رب کے بارے میں، اور پکڑا، اور پھر صدیقی تھپڑ وہ پڑے نا کہ جرت نہ ہوئی اس کو اٹھنے کی،
جس کو صدیقی تھپڑ پڑتا ہے نا آج بھی، پھر وہ پاکستان میں نہیں ٹھہرتا، کیوں جی؟ بھاگتا ہے پھر وہ۔ صدیقی تھپڑ کوئی معمولی تو نہیں تھا، صدیقی تھپڑ پڑا اور پڑا بڑے ذرا جوش کے ساتھ۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ کوئی تھوڑا بہت اشارہ بھی سمجھ لیا کرو نا جی۔ اب صدیقی تھپڑ پڑا اس کو، پڑا بڑے جذبے کے ساتھ، اور فرمایا خبردار دوبارہ اگر میرے رب کی توہین کی زبان کھینچ لوں گا تیری۔ اب جناب اس کو جرأت نہ ہوئی، وہ ادھر ہی جناب اس کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی۔ ابو بکر صدیق تو پٹائی کر کے چلے گئے۔ اب وہ بے ایمان سارے اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، او جی ابو بکر نے ہمارے اس الو کے پٹھے کو مارا ہے۔ آپ نے ابو بکر کو بلایا، ابو بکر تیرے خلاف شکایت آئی ہے کہ تو نے اس کو مارا ہے اور تھپڑ مارا ہے۔ فرمایا جی یا رسول اللہ مارا ہے، تھپڑوں کے ساتھ پٹائی کی ہے، ٹھیک ٹھاک کی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابو بکر کیوں تھپڑ مارے اس کو؟ کہا یا رسول اللہ تھپڑ اس لیے مارے کہ مجبوری یہ تھی کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی اس وقت۔ لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقہ، اگر ہوتی تلوار پھر تھپڑ نہ مارتا، پھر اس خبیث کی گردن کاٹتا۔ بچ گیا یہ کہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے اتنے غصے والی؟ کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو کوئی جو کچھ مرضی کہے برداشت کرے گا، لیکن رب کی توہین تو ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا، اس نے رب کو فقیر کہا ہے۔ آپ نے فرمایا دس ہوئے تو نے کہا ہے اللہ فقیر ہے؟ اس وقت توبہ جی پنجا تنہ دی قسم میں تو نہیں آتی، میں نے تو نہیں کہا۔ اب جو اللہ کی بے ادبی کر سکتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کوئی بے ادبی نہیں کی، میں نے نہیں کہا اللہ فقیر ہے، ابو بکر میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا دعویٰ ہے اس نے اللہ کی توہین کی، یہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اب جو کسی پر دعویٰ کرتا ہے نا اس کو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں۔ ابو بکر گواہ پیش کر کہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے۔ کسی اور بندے نے سنا ہو، کہ یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں، دوسرا بندہ ہی میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، دوسرے تو سارے اس کی پارٹی تھی جو اس کے حق میں آئے ہوئی ہیں، میں تو اکیلا ہی تھا، میرے ساتھ کوئی اور بندہ تھا ہی کوئی نہیں، تو کوئی گواہ نہیں یا رسول اللہ، سچا گواہ ہے کوئی نہیں، جھوٹا گواہ پیش کروں تو صدیق نہیں رہتا، اس لیے کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر فیصلہ تو اس کے حق میں جائے گا نا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے ادبی کی کوئی نہیں ہے، اور تو گواہوں کے بغیر اس پہ الزام لگا رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرمائیں، چاہے اس کے حق میں چاہے میرے حق میں، مجھے تو قبول ہوگا۔ اگر آپ فیصلہ فرمائیں کہ اس نے مجھے تھپڑ مارنے مار لے، میں نے اس وقت جو کرنا تھا اللہ کی رضا کے لیے کر دیا ہے۔ توجہ کرنا، ابھی اللہ کے نبی نے ابو بکر کے خلاف اور اس بے ایمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جبرائیل قرآن لے کر آئے اور فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میرے پاک پیغمبر اگر ابو بکر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تو میں اللہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، میں عرش برین سے گواہی نازل کرتا ہوں۔ اگر کسی اور نے سنا یا نہیں سنا، لقد سمع اللہ نے تو سنا ہے نا، اللہ نے تو سنا ہے نا، اور اللہ نے قسم کھا کے کہا لقد، وہ جبھی میں نے آپ کو بتایا تھا لقد کا معنی قسمیہ ہوتا ہے، قسم کھا کے رب نے کہا اللہ نے تو سنا ہے نا قول ان بدبختوں کا جنہوں نے کہا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ صحابہ صدیق تو تھے لیکن ابو بکر صدیق اکبر تھے۔ ابو بکر کیا تھے بولو؟ جس کی صداقت کی گواہی اللہ قرآن میں دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعا تھی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ فرماتے ہیں عقل والے وہ ہیں جو کائنات میں غور کر کے پھر میرے سامنے دست دعا پھیلا لیتے ہیں، ربنا ربنا ربنا، یہ 5 دفعہ یہاں پہ ربنا ہے، اور اس کے بعد ہے فاستجاب لہم ربہم، رب نے دعا کو قبول کر لیا۔ اسی رکوع کے تحت بعض مفسرین لکھا ہے جو 5 دفعہ کہنا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا ربنا ربنا ربنا، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، رب کہتا ہے مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ 5 دفعہ ربنا کے بعد ہے فاستجاب لہم، رب نے قبول کیا۔ بس جی صرف 2-3 رکوع رہ گئے ہیں، 2-3 منٹوں میں بات ختم ہونے والی ہے۔ سورۃ النساء اس کے بعد ہے۔ سورۃ النساء میں اصلاح معاشرہ کے قوانین ہیں۔
سورہ آل عمران کے بعد سورۃ النساء ہے، تفصیل تو انشاءاللہ وہ 5ویں پارے میں آئے گی، لیکن چونکہ ہم سپارہ وائز چل رہے ہیں اس لیے 2-3 رکوع جو آج بھی کس پارے میں آتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے قوانین ہیں، ان میں پہلا قانون یہ ہے کہ یتیموں کا حق نہ مارو، یتیموں کا حق ادا کرو، حتیٰ کہ خاص کر کے یتیم بچیوں کے بارے میں اگر ان کے حقوق ادا نہ کر سکو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ اور نکاح کرو، مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 عورتوں سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، کوئی نہ کرنے دے تو فرمایا فواحدۃ، پھر ایک سے ہی کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس آیت پہ میرے خیال میں ہمارا ایمان تو سب کا ہی ہے لیکن عمل کسی کا نہیں ہے سوائے قاری اعظم ریاض صاحب۔ یہ سعادت جو ہے نا ہم میں سے، شاید کوئی اور بھی ہو لیکن ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جی اچھا حاجی صاحب بھی ہیں ماشاء اللہ، دیکھو نا جی بڑے لوگوں کے بڑے کام ہیں، ہم تو بس کمزور ہی ہیں شاید۔ بہرکہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھے آمین بھی آخر ڈر لگنا ہے اس آیت پہ، اس دعا پہ آمین کہتے ہوئے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ جناب میں جیسے اپنی مسجد میں بیان کیا نا، درس دے رہا تھا تو ایک مقتدی مجھے کہنے لگا آج آواز تھوڑی کوئی ڈھیلی ہے، گلا بیٹھا ہے یا گھر والی تو ڈر رہے ہو؟ میں کہا دونوں گلا ہی ہیں، دونوں باتیں ہیں، یہاں پہ بندہ نہ ڈرے تو پھر کب ڈرے۔ خیر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے مہر خوشی سے دو۔ مہر مقرر تو کیے جاتے ہیں جناب لکھا دے حساب سے، دیتے وقت جو ہے سستی دکھائی جاتی ہے۔ رب کہتا ہے مہر دو اور خوشی سے دو، اور اگر کسی کو بیوی واپس کرے نا تو فکلوہ ہنیئا مریئا، پھر بڑا مزیدار پاکیزہ مال ہے، مزے سے کھاؤ۔ اب جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، مار دے چکے ہیں، ان کو تو واپس کسی نے کرنا کوئی نہیں، جن کی رہتی ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں 3 چیزوں کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اس مہر کی تعریف کی ہے جو عورت خوشی سے واپس کر دے، فکلوہ ہنیئا مریئا۔ ایک بارش کے پانی کی اللہ نے تعریف کی ہے، انزلنا من السماء ماء مبارکا، برکت والا پانی آسمان سے ہم نے نازل کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تیسری شہد کی اللہ نے تعریف کی ہے، فی شفاء للناس، اس میں شفا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کو بیوی مار واپس کر دے، ان پیسوں سے شہد خریدے اور اس شہد کو بارش کے پانی میں ملائے اور اس کو استعمال کرے تو ہر بیماری کے لیے شفا اللہ نے اس کو بنایا ہے، کیونکہ 3 پاکیزہ چیزیں اس میں مل گئی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میراث میں جو حصے ہیں، چاہے وہ مردوں کے ہیں چاہے وہ عورتوں کے ہیں، کچھ حصوں کی تفصیل بھی ہے جن کا وقت یہاں پہ نہیں ہے، وہ اپنے مقام پہ بیان کریں گے۔ بہرکہ خلاصہ یہی ہے کہ جو حصے میراث میں مقرر ہیں ہر ایک کو حصہ اس کا ملنا چاہیے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جہالت کی ایک رسم کا بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، جہاں میراث میں مال تقسیم کرتے تھے وہاں منکوحہ عورت کو بھی تقسیم کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کل کی لبرل آنٹیاں چیختی ہیں کہ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے، انہوں بتاؤ اسلام سے پہلے تو میراث کے مال میں عورت بھی تقسیم ہوتی تھی۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے زندہ درگور ہونے سے بھی بچایا، جس نے میراث کے مال میں عورت کو تقسیم ہونے سے بھی روکا۔ اور اسلام سے پہلے باپ کی منکوحہ یعنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کیا جاتا تھا، اس کی تردید آئی یہاں پہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جس سے باپ نے نکاح کیا تم نکاح نہ کرو۔ اسلام سے پہلے تو یہ اشر تھا۔ یہ عزت اور احترام جو عورت کا ہے یہ اسلام نے تو دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے، اسلام نے بتایا ہے باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، اسلام نے بتایا ہے میراث میں عورتوں کو حصہ دو۔ اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے محرم رشتوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جیسے ماں بہن بیٹی وغیرہ جن کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم شرح صدورنا بالقرآن العظیم وزین اخلاق